بوزو بنیغ پنیغ تاسو لاہور ته چرته چې زمان پار کې عمران خان ویڈیو لنک پر ذریعے خطاب کوي کہا کہ ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے, باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا, یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جے آئی ٹی جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا, جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی, تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے, اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے, یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا, میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے, ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے, وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں, ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ, کیا انہوں نے اجازت دی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا, اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا, کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو میرا رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی, آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, وہ میری آفیشیل لائن تھی, اس لائن کا ٹیپ کیا گیا, اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی, ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی, جو کانورسیشن تھا, اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی. تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پرائیویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پرائیویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں, تو یہ
آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے, اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو لیکس نکلی, اور اس کے اندر بھی اس پہ تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر, ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے, جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے, کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی, ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر, ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی, یعنی جوڑی ہوئی تھی, جو ڈیپ فیک تھی, یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا, اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کچھ ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری, یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے, دینی انتہا پسند ہے, وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکالی ہے, وہ جو بھی آڈیو, اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں, یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے, جو ہمارا سخت مخالف ہے. ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا, اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ, اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا.
اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ, جھوٹی FIRs کیسز کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے, ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئے. اور جو JIT میرے اوپر بنی تھی, جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, اس JIT کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں, صرف 11 صفحے رہ جائے اس کے, اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ چیئرمین PTI عمران خان اور رہنما PTI یاسمین راشد پر لاہور کی ویڈیو لنک ذریعے خطاب کو دی دوران عمران خان ویل چې زمنګ ادارې د بلیک میلینګ د پاره د سیاستدانانو کنټرول کولو د پاره د اغوی آډیو کالز ریکارډ کړي, د اغوی فیک ویډیو جوړي او بیا بلیک میل کوي. عمران خان وایي چې آیا د ادارو کار دا دی چې اغوی سیاستدانانو بلیک میل کول د پاره آډیو کالز ریکارډ کړي کنه د ملک تحفظ کې. عمران خان د اعلی عدلیه نه مطالبه کړې ده چې په دې اړه د فوري توګه باندې نوټس واغستلی شي.